الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج آپ کو سنت اور حدیث کی تعریف میں اور مزید معلومات انشاءاللہ دی جا رہی ہیں۔ عربی زبان میں سنت کے معنی سیرت اور طریقے کے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اسی معنی میں اس کا استعمال قرآن کریم اور سنت نبوی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق ہوا جو پہلے رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها ما بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرہا وزر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء۔ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کی اس کے لیے اس کا اپنا اجر بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی اجر جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جو شخص اسلام میں کوئی بری سنت جاری کرتا ہے اور اس پر اس کا اپنا وبال بھی ہے، اور ان لوگوں کا وبال بھی اس کے سر پر ہوگا جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا ہے، بغیر اس کے کہ ان کے وبال میں کچھ کمی کی جائے۔ تو یہ حدیث جس صحیح مسلم کے اندر آئی ہے جس میں سنت کا لفظ بولا گیا ہے۔ اسی طرح سے عربی میں حدیث کے معنی نئی چیز کے ہیں، اور اس کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، کیونکہ وہ ایک نئی چیز کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس معنی میں اس کا استعمال قرآن پاک میں ہوا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی کوئی حدیث یعنی نیا کلام بنا کر لے آئیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ عام محدثین کی اصطلاح میں یہ دونوں یعنی سنت اور حدیث ہم معنی الفاظ ہیں، اور ان کے نزدیک ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ قول ہو آپ کا یا فعل ہو یا تقریر یا آپ کی صفت ہو یا خبر ہو، اور چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی کوئی بھی بات ہو یا بعد کی بات ہو۔ اب یہاں پر آئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال، تقریرات یا خبر چاہے جتنی بھی آپ کی طرف سے منسوب کی جاتی ہیں، ہم ان کا قول کی جمع اقوال ہے۔ قول جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں ہی کے ساتھ میں معتبر ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر ہوگی، جیسی نیت ہوگی ویسے اجر ہوگا۔ دوسرا ہے فعل، نبی علیہ الصلوۃ فعل اور افعال، جیسے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز وغیرہ کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تقریر یا تقریرات جسے کہتے ہیں، یہ ہے کہ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بنی قریظہ کی طرف روانہ کیا، اور ان سے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچ کر پڑھنا۔ ان میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ بنی قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھی اگرچہ سورج غروب ہو گیا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہمیں تیز چلنے اور جلدی سے جلد پہنچنے کے لیے بنی قریظہ پہنچ جائیں، اس پر آپ کا اکسانا تھا، اس لیے انہوں نے عصر کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں گروہوں کی اجتہاد کا علم ہوا تو آپ نے دونوں کو برقرار رکھا اور کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ یہ تقریر ہے۔ اور صفت جیسے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ انتہائی کریم الاخلاق اور حلیم الطبع تھے، تو یہ آپ کے صفات ہیں۔ خبر کے بارے میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے غار حرا جا کر عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس قسم کی خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی کس قدر بلند اخلاقی مقام رکھتے تھے۔
تو یہ ہے آپ کے جو کچھ آپ نے سنا حدیث اور سنت کے بارے میں۔ بعض محدثین کی رائے میں حدیث سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ روایت منقول ہو، اور سنت اس کی بنسبت زیادہ عام چیز ہے، اور اس سے مراد وہ عمل عام ہے جو اسلام کے اولین عہد میں پایا جاتا تھا۔ اور اسی لیے بعض محدثین کہتے ہیں کہ سفیان ثوری حدیث میں امام ہے، سنت میں نہیں۔ اوزاعی سنت میں امام ہے، حدیث میں نہیں، لیکن امام مالک سنت میں بھی امام ہے اور حدیث میں بھی امام ہے۔ لیکن عام محدثین کی اصطلاح میں سنت اور حدیث دونوں ہم معنی میں الفاظ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے خبر اور اثر، یہ فقہا خصوصاً احناف حدیث کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ علماء اصول فقہ کے نزدیک سنت کا دائرہ بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال یا تقریرات تک محدود ہے، کیونکہ شریعت کے احکام انہی سے لیے جاتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، جیسے فرض نمازوں سے پہلے یا ان کے بعد پڑھی جانے والی سنتیں یا نماز میں رفع الیدین کی سنت وغیرہ، یہ اس کو واجب نہیں کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو باقی رفع الیدین کرنے کی سنتیں ہیں۔ بعض اوقات سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سنت پر عمل کرتا ہے اور فلاں بدعت پر۔ جب پہلے شخص کا طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور دوسرے کا طرز عمل اس کے خلاف ہو تو اس کو سنت پر عمل کرنے والا اور اس کو بدعت پر عمل کرنے والا کہتے ہیں۔ بہرحال ہمیں حدیث رسول یا سنت رسول کو سمجھنے کے لیے بعض اصطلاحات کا جان لینا بے حد مفید اور ضروری ہے۔ آئیے کچھ اصطلاحات اور ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے راوی اور روایت۔ راوی سے مراد وہ شخص ہے جو حدیث کو اپنے سے پہلے کسی شخص سے لیتا ہے اور اسے اپنے بعد کسی شخص کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اس کام کو روایت کہا جاتا ہے، اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند یا اسناد یعنی متن تک پہنچانے کا ذریعہ یا واضح تر الفاظ میں وہ تمام راوی جو حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور دوسرا متن یعنی حدیث کا مضمون یا اس کے وہ الفاظ جن تک سند پہنچاتی ہے یعنی ٹیکسٹ، یہ روایت یا راوی کہا جاتا ہے۔ باقی درایت، نمبر 2 ہے درایت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ راوی کے حال پر غور کیا جائے، آیا وہ اس قابل ہے کہ اس سے حدیث لی جائے، اور روایت کا حال بھی دیکھا جائے، آیا اس قابل ہے کہ کسی شرعی حکم کو ثابت ماننے کے لیے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح سے محدث کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حدیث کو قبول کرتا ہے اور روایت کے پہلو سے اس پر غور و فکر کرتا ہے، متون کو یاد کرتا ہے، راویوں کے حالات، ان کی تاریخ پیدائش اور وفات اور ان کی جرح و تعدیل کا علم رکھتا ہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور حافظ کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ محدث ہے جسے تقریباً 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں۔ اور حجہ یا حجت کسے کہتے ہیں؟ اس کا درجہ حافظ حدیث سے بلند تر ہے، یعنی وہ شخص جسے تقریباً 3,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں، جیسا کہ بہت سارے محدثین کو حجتٌ فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 یہ کہ حاکم، اس سے مراد وہ محدث ہیں جو متن اور سند، جرح و تعدیل یا تاریخ و علل اور ناسخ منسوخ کے پہلو سے تمام منقول روایات کا علم رکھتے ہوں، اور ان کے اندر تضاد نظر آئے تو ان کے درمیان تطبیق کیسے دے سکتے ہیں، یہ تمام کا علم رکھنے والے اس کو حاکم حدیث کہتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سنت کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں اصطلاحات معلوم کر لیں۔ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب آپ نے سمجھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا، پرہیز کیا، انکار کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔
اور اسی طرح سے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلموا انہا سنہ، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کا اور روایت ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان مبارک ارشاد جس کو سنت قولی کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھے جانے والے کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے اگر اس پر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت جس کی مثال نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبرا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ یعنی اس سے یہ آپ کی فعلی حدیث کی مثال ہوئی۔ اور پھر آخر میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہو اسے سنت تقریری کہتے ہیں، جس کی مثال حضرت قیس بن عمرو کہتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے اے عبداللہ۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں لہذا اب پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ اسے تقریری کہتے ہیں۔ تو بہرحال سنت کی تینوں قسمیں ایک ہی مرتبے کی ہیں اور شریعت میں حجت کا درجہ رکھتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے انتہا محبت اور نبی سے بے انتہا محبت کریں اور نبی کی اتباع کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرتا ہے۔ قالوا من ابا، لوگوں نے کہا یہ کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا، پیروی کیا، سنتوں سے محبت کے ساتھ عمل کیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے سنت کا انکار کیا تو وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ سنتوں کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا مذہب میں کچھ اور طریقہ ہے، ان کے مفتی صاحب کا، ان کے امام کا، ان کے مسلک کا اور ان کی جماعت کا کچھ اور طریقہ ہے، لیکن سنت نبی کو انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سے سچی محبت اخلاص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔